جی سامعین، آپ کا اپنا قاری حاضر ہے ابن صفی کی عمران سیریز کی 23ویں کتاب رائی کا پربت کی نئی ایپیسوڈ کے ساتھ۔ مجھے امید ہے کہ آپ یقیناً اردو ادب کی اس منفرد تخلیق سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے۔ اگر آپ نے اس سے پہلے والی ایپیسوڈز نہیں سنی تو ہمارے چینل کی پلے لسٹ میں جائیں اور پچھلی تمام ایپیسوڈ سنیں اور اپنے لطف کو دوبالا کریں۔ آئیے سنتے ہیں عمران سیریز کی نئی ایپیسوڈ۔ صفدر غار سے باہر نکلا۔ چاروں طرف چاندنی بکھری ہوئی تھی اور ہوا بڑی خوشگوار تھی۔ اس نے 2-3 گہری گہری سانسیں لیں اور ایک پتھر پر بیٹھ کر سگریٹ سلگانے لگا۔ غار کے اندر وہ گھٹن سی محسوس کرتا تھا، لیکن دن کو وہ غار سے باہر نہیں نکلا تھا۔ ابھی تو کھانے پینے کا مسئلہ بھی آسان ہی تھا، کیونکہ وہ اپنے ساتھ مچھلی اور گوشت کے بند ڈبے لایا تھا۔ پچھلی بار اس نے یہاں 1 ماہ گزارا تھا، اس لیے اچھی طرح جانتا تھا کہ ان ڈبوں کے ختم ہو جانے پر بھی کھانے کا مسئلہ کچھ ایسا زیادہ مشکل نہ ہوگا، کیونکہ نالے کے جنوب والے جنگل میں ایسے پرندے بکثرت ملتے ہیں جن کا گوشت لذیذ بھی ہوتا ہے اور زود ہضم بھی۔ لیکن وہ توپ تمار ٹرانسمیٹر اس کے لیے وبال جان ہو گیا۔ وہ بعض اوقات سوچنے لگتا کہ کہیں اس کی زبان سے کوئی غلط بات نہ نکل جائے۔ آج ہی وہ 3 بار گفتگو کرتے وقت ہچکچایا تھا اور اسے یقین نہیں تھا کہ اس نے دوسری طرف سے بولنے والے کے سوالات کے صحیح جواب دیے تھے۔ چاندنی بڑی خوشگوار تھی، لیکن صفدر کا ذہن اس سے بے پرواہ اپنی موجودہ مہم کے متعلق سوچ رہا تھا۔ پتہ نہیں اس کا اختتام کہاں اور کس طرح ہو۔ اسے پورے حالات سے آگاہی بھی نہیں تھی۔ دفتن وہ چونک کر چاروں طرف دیکھنے لگا۔ اس نے کسی قسم کی آواز سنی تھی، لیکن قبل اس کے وہ سنبھلتا اس سے اپنے چاروں طرف رائفلیں نظر آئیں۔ ظاہر ہے کہ وہ رائفلیں آسمان سے نہیں ٹپکی تھیں، بلکہ وہ 4 آدمی ہی تھے جنہوں نے ان کا رخ اس کی طرف کر رکھا تھا۔ پربت، وہ چاروں بیک وقت بولے۔ گن 33، صفدر نے بے ساختہ کہا، لیکن اس کے جواب میں اس نے 4 کہکے سنے اور لفظ پربت پھر دہرایا گیا۔ صفدر نے پھر وہی گن 33 کہا، لیکن دوسرے ہی لمحے میں چاروں رائفلیں اس کے جسم سے آ لگیں۔ تم کون ہو؟ ایک نے گرج کر پوچھا۔ گن 33، یہ کیا بلا ہے؟ لیکن صفدر نے اس سوال کا جواب نہیں دیا۔ اس کے دونوں ہاتھ اوپر اٹھ گئے۔ اسے اتنا موقع بھی تو نہیں ملا تھا کہ وہ جیب سے اپنا ریوالور ہی نکال لیتا۔ اسے غار کے اندر لے چلو، ایک نے کہا۔ صفدر کے جسم پر رائفل کی نالوں کا دباؤ بڑھ گیا۔ اسے غار کی طرف دھکیلا جا رہا تھا۔ وہ ایک بے جگر آدمی تھا، مگر اس وقت ہاتھ پیر ہلانے کا یہی مطلب ہوتا کہ اس کا جسم چھلنی ہو جائے۔ وہ چپ چاپ غار میں چلا آیا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ کاش مرنے سے پہلے وہ X2 کو اس نئی افتاد کی اطلاع دے سکتا، ورنہ ہو سکتا تھا کہ دھوکے میں رہ کر اس کا کام بگڑ جاتا۔ صفدر کو زمین پر گرا دیا گیا۔ ایک رائفل کی نال اس کے سینے پر رکھ دی گئی اور 2 آدمیوں نے اس کی جامہ تلاشی لی۔ اس کی جیب سے ایک ریوالور اور توپ نما ٹرانسمیٹر برآمد ہوئے۔ 33 کہاں ہے؟ ایک نے پوچھا۔ میں 33 ہوں۔
صفدر بھی اسی انداز میں غرایا، اب یہ مذاق ختم کرو ورنہ نتیجے کے تم خود ذمہ دار ہوں گے۔ پربت، اسی آدمی نے کہا۔ صفدر کچھ نہ بولا اور وہ لوگ پھر ہنسنے لگے، لیکن ایک آدمی جو دوسروں سے زیادہ خونخوار معلوم ہوتا تھا غرایا، تمہیں یہاں کس نے بھیجا ہے؟ جس نے تم جیسے احمقوں کو ایسی خدمات سپرد کی ہیں جنہیں تم انجام نہ دے سکو۔ صفدر جھلائے ہوئے لہجے میں بولا، اسے مار ڈالنا چاہیے۔ ایک آدمی نے مشورہ دیا، اس سے کچھ اگلوا لینا بہت مشکل کام ہوگا، وقت نہ برباد کرو، ہو سکتا ہے یہ تنہا نہ ہو۔ یارو، کہیں تمہارا دماغ تو نہیں چل گیا؟ صفدر نے ہلکا سا کہکا لگایا، تم ہمیں بیوقوف نہیں بنا سکتے۔ اب اسی پر تمہاری زندگی اور موت کا انحصار ہے کہ ہمیں سب کچھ بتا دو، ہم تمہیں چھوڑ دیں گے۔ تم سب نشے میں معلوم ہوتے ہو۔ صفدر پاگلوں کی طرح چیخنے لگا، پاگل ہو گئے ہو؟ جاؤ، نکلو یہاں سے، تم دشمن ہو، غدار ہو، حکومت سے مل گئے ہو۔ دفتن پشت سے آواز آئی، تم سب اپنے ہاتھ اوپر اٹھا لو، اگر کسی نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو یہیں ڈھیر ہوگا۔ وہ سب سناٹے میں آ گئے اور صفدر نے آہستہ سے اپنے سینے پر رکھی ہوئی رائفل کی نال ایک طرف ہٹا دی۔ کیا تم نے نہیں سنا؟ اپنے ہاتھ اوپر اٹھاؤ، رائفلیں زمین پر ڈال دو، پھر کہا گیا۔ ان پر ٹارچ کی روشنی پڑ رہی تھی۔ اس بار صفدر نے بولنے والے کی آواز صاف پہچان لی، یہ کیپٹن خاور کے علاوہ اور کوئی نہیں ہو سکتا تھا۔ صفدر نے اپنے قریب کھڑے ہوئے آدمی کے ہولسٹر سے ریوالور نکال لیا۔ انہوں نے اپنے ہاتھ اوپر اٹھا دیے۔ صفدر نے بڑی پھرتی سے ان کی جامہ تلاشی لی اور ان کی جیبوں سے مختلف قسم کی چیزیں نکال کر ایک طرف ڈھیر کر دی۔ ایک کی جیب سے ویسا ہی توپ نما ٹرانسمیٹر بھی برآمد ہوا جیسا صفدر کے پاس تھا۔ کیپٹن خاور نے اپنی پشت پر بندھے ہوئے تھیلے سے ریشم کی ڈور کا لچھا نکالا اور پھر وہ ایک ایک کر کے انہیں باندھنے ہی جا رہا تھا کہ غار کے دہانے کے قریب ہی قدموں کی آوازیں آئیں۔ یہاں ایک مومی شمع تھی جس کی روشنی اتنے بڑے غار کے لیے ناکافی تھی۔ آوازیں قریب آ رہی تھیں۔ صفدر جھپٹ کر غار کے دہانے کی طرف آیا، لیکن بہت دیر ہو چکی تھی۔ آنے والے کئی تھے اور شاید انہوں نے سچویشن کو بھی سمجھ لیا تھا، کیونکہ دوسرے ہی لمحے میں ان میں سے ایک نے خاور پر فائر جھونک دیا، مگر خاور محفوظ رہا کیونکہ اس نے انہیں دیکھتے ہی پوزیشن لینے کی کوشش کی تھی۔ ادھر صفدر نے 2 فائر کیے، 2 چیخیں غار میں گونجیں اور پھر وہ بھی اچھل کر اسی پتھر کے پیچھے پہنچ گیا جس کے پیچھے خاور نے پوزیشن لی تھی۔ خاور کی گولی مومی شمع پر پڑی اور غار میں اندھیرا ہو گیا، اور اس اندھیرے میں فائروں کی آوازیں گونجتی رہیں۔ خاور، نکل چلو یہاں سے، صفدر آہستہ سے بولا۔ دھانے کی طرف جانا خطرے سے خالی نہیں ہوگا، خاور نے کہا۔ دوسرا راستہ، وہ ٹھیک ہے، میرا کوٹ پکڑ لو اور چپ چاپ میرے پیچھے چلے آؤ، صفدر نے کہا۔ دوسرے ہی لمحے میں وہ ٹٹولتا ہوا آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہا تھا اور خاور اس کے کوٹ کا دامن پکڑے ہوئے تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد انہیں ٹھنڈی ہوا کا جھونکا نصیب ہوا۔ باہر پہلے ہی کی طرح چاندنی بکھری ہوئی تھی، لیکن جیسے ہی انہوں نے دھانے سے سر ابھارا
کئی گولیاں سنسناتی ہوئی ان پر سے گزر گئی۔ نکلو، خاور جلدی سے بولا، ورنہ چوہوں کی طرح مار لیے جائیں گے۔ خاور سب سے پہلے اوپر آیا، مگر وہ چٹان سے چپکا ہوا تھا۔ پھر صفدر نے بھی اس کی تقلید کی۔ کچھ دیر پہلے کی چاندنی اب صفدر کو بے حد گراں گزر رہی تھی، کیونکہ اب یہی چاندنی ان کی موت کا سبب بھی بن سکتی تھی۔ چٹان پر لیٹ جانے کی وجہ سے وہ ایک دوسری چٹان کی اوٹ میں ہو گئے تھے۔ ویسے اب انہیں فائروں کے ساتھ ہی ساتھ دوڑتے ہوئے قدموں کی آوازیں بھی سنائی دینے لگیں۔ دفتن خاور چٹان کا سرا تھام کر دوسری طرف لٹک گیا۔ صفدر نے نیچے دیکھا۔ نچلی چٹان پر کود جانا مشکل کام نہیں تھا۔ اس طرح وہ کم از کم وقتی طور پر تو محفوظ ہی ہو سکتے تھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے خاور نیچے کود گیا۔ پھر صفدر نے بھی دیر نہیں لگائی۔ بائیں جانب ڈھلان تھی اور وہ راستہ کچھ ایسا تھا کہ وہ اس پر دوڑ بھی سکتے تھے۔ خاور نیچے اترتا چلا گیا۔ فائروں کی آوازیں اب بھی سن سکتے تھے، لیکن وہ سب کچھ دہشت زدہ کرنے کے لیے تھا۔ اگر انہوں نے ان دونوں کو دیکھ لیا ہوتا تو ایک آدھ گولی ادھر بھی آتی، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ وہ راستہ طے کرتے رہے جو انہیں نامعلوم گہرائی کی طرف لے جا رہا تھا۔ اکثر انہیں یقین ہو جاتا کہ اب وہ کسی مستحق زمین پر کچھ دیر ٹھہر سکیں گے، لیکن جب وہ اس مستحق جگہ کے قریب پہنچتے تو وہ محض نظر کا دھوکہ ثابت ہوتی اور انہیں اپنا سفر جاری رکھنا پڑتا۔ فائروں کی آوازیں گو اب بھی آ رہی تھیں، لیکن ان کا فاصلہ یہاں سے بہت زیادہ معلوم ہوتا تھا۔ کچھ دیر بعد انہوں نے پانی بہنے کی آواز سنی۔ اوہ، صفدر نے کہا، ہم تو نالے کے قریب آ نکلے۔ اوپر یہ ایک چٹان کی دراڑ میں غائب ہو جاتا ہے اور شاید اسی نالے کا سلسلہ جھرگنار تک پھیلا ہوا ہے۔ خاور کچھ نہ بولا۔ پھر نالے کے قریب ہی انہیں بیٹھنے کی جگہ میسر ہو سکی۔ یہیں سے جنوب کی طرف نالے کے کنارے کنارے دور تک مستحق زمین کا سلسلہ پھیلتا چلا گیا۔ وہ کچھ دیر کے لیے وہاں رکے اور پھر جنوب کی طرف چل پڑے۔ بوڑھا سب سے آگے تھا، اس کے پیچھے عمران چل رہا تھا، پھر چوہان، صدیقی اور نعمانی تھے۔ لیکن ان سب کے پیچھے ایک اور آدمی تھا جس کی موجودگی کا علم عمران کے سوا اور کسی کو نہیں تھا۔ یہ چھٹا آدمی بلیک زیرو تھا، جو عمران کی ہدایت کے مطابق بقیہ لوگوں کی لا علمی میں ان کے پیچھے چل رہا تھا۔ روشی اور جولیا اپنے اپنے خیموں میں رہ گئی تھیں اور تنویر مکمل آرام کر رہا تھا۔ کچھ دیر بعد عمران بوڑھے کے برابر چلنے لگا۔ جنگل سائیں سائیں کر رہا تھا اور زمین شاخوں سے چھن کر آنے والی چاندنی کی وجہ سے چتکبری ہو رہی تھی۔ عمران نے جیب سے سگریٹ کیس نکالا۔ تم سگریٹ پیو گے بابا؟ اس نے بوڑھے سے پوچھا۔ ہاں لاؤ، اگر سگریٹ پینا ہے تو یہیں پی لو، آگے بہت احتیاط سے چلنا ہوگا۔ عمران نے سگریٹ کیس اس کی طرف بڑھا دیا۔ اس نے ایک سگریٹ لے کر ہونٹوں میں دبایا، لیکن پھر گھبرا کر پیچھے ہٹ گیا۔ عمران کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا پستول چمک رہا تھا۔ اس نے اس کا ٹریگر دبایا اور اس کے سوراخ سے آگ کی زبان نکل پڑی۔ اوہ، لا حول ولا قوت! بوڑھا ہنسنے لگا۔ یہ سگریٹ لائٹر ہے۔
تم نے تو مجھے ڈرا ہی دیا تھا۔ اس نے سگریٹ پستول کی نال سے نکلتی ہوئی آگ سے سلگایا اور وہ پھر چلنے لگے۔ عمران نے اپنے تینوں ماتحتوں کو بھی سگریٹ پیش کیے تھے اور انہیں اس پر حیرت ہوئی تھی کیونکہ انہوں نے عمران کو کبھی سگریٹ پیتے نہیں دیکھا تھا۔ وہ اوپر چڑھتے رہے، کبھی کبھی کوئی الو چیخ اٹھتا اور اس کے ساتھ ہی دور سے مختلف قسم کی آوازیں آتی۔ کچھ دیر بعد بوڑھا بولا، بس اب احتیاط کی ضرورت ہے، سگریٹ وغیرہ بجھا دو اور جھک کر چلو تو زیادہ بہتر ہے۔ ہم بائیں جانب مڑیں گے، اگر جھک کر نہ چلے تو نیچے سے دیکھ لیے جانے کا امکان ہے۔ یہاں سے کیمپ صاف دکھائی دے گا۔ مجھے تو نہیں دکھائی دیتا، عمران آنکھیں پھاڑتا ہوا بولا۔ ابھی نہیں، جب ہم ادھر مڑ کر کچھ دور چلیں گے تو یقینی طور پر دکھائی دے گا۔ اوہ، تو کیا تمہارا خیال ہے کہ اس کیمپ میں بھی ان لوگوں کے آدمی موجود ہوں گے؟ کیوں؟ بوڑھا غصیلی آواز میں بولا، میں شام کو اتنی دیر تک جھک نہیں مارتا رہا تھا۔ بات تمہاری سمجھ میں کیوں نہیں آئی؟ میرا خیال ہے کہ وہ جو آدمی آج قتل کیا گیا ہے انہی لوگوں میں سے تھا جو غیر ملکی اسلحہ کی نقل و حرکت کے ذمہ دار ہیں۔ آخر کس بنا پر؟ اس بنا پر کہ اس نے رائی کا پربت کہا تھا۔ وہ ٹماٹر کی چٹنی بھی کہہ سکتا تھا کیونکہ مر رہا تھا۔ پھر خیر وہ رائی کا پربت ہی صحیح، لیکن اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب میں نہیں جانتا کہ اس کا مطلب کیا ہے، مگر یہ محاورہ صرف انہی لوگوں میں رائج ہے۔ جب ایک آدمی اپنے گروہ کے کسی دوسرے آدمی سے ملتا ہے تو پربت کہتا ہے اور دوسرا شاید جواب میں رائی کا پربت کہتا ہے۔ تم نے کہاں سنا تھا؟ عمران نے پوچھا۔ میں ایک بار اسی غار کے قریب چھپا ہوا تھا کہ کچھ لوگ بڑے بڑے صندوق اٹھائے ہوئے وہاں آئے۔ غار سے ایک آدمی نکلا اور اس نے انہیں للکارا۔ یہ للکار پربت پربت کے علاوہ اور کچھ نہیں تھی۔ جواب میں اس آدمی نے رائی کا پربت کہا تھا جو آنے والوں کے آگے چل رہا تھا۔ اوہ، تو یہ پربت اور رائی کا پربت پاسورڈز ہی ہو سکتے ہیں، عمران کچھ سوچتا ہوا بولا۔ بہت اچھے، بوڑھا خاموش ہو کر بولا۔ میں نے غلط تو نہیں کہا تھا کہ تم جو کچھ نظر آتے ہو حقیقتاً وہ نہیں ہو۔ ٹھہرو، مگر تم اس وقت کیا کرو گے؟ فرض کرو ہم نے انہیں دیکھ بھی لیا تو؟ میں تمہیں دکھا کر سبکدوش ہو جاؤں گا، پھر تمہارا جو دل چاہے کرنا۔ میں یہ بھی پسند نہیں کروں گا کہ اس معاملے میں کبھی میرا نام بھی لیا جائے۔ ان سیاست دانوں اور بڑے آدمیوں کا دل نہ توڑنا جو مجھے اب کسی قابل نہیں سمجھتے۔ انہیں یہ نہ معلوم ہونے پائے کہ اس بہت بڑے خطرے کی بو میں نے سونگھی تھی۔ مجھے ان کی نظروں میں سنکی اور خپتی ہی رہنے دینا۔ میں نے اپنا کبھی نام نہیں چاہا، مجھے ہمیشہ کام کی دھن رہی ہے۔ چلو اب وقت برباد نہ کرو، ہو سکتا ہے کہ یہ میری زندگی کی آخری دوڑ ہو اور آخری دوڑ کے لیے اب تک زندہ رکھا گیا ہوں۔ چلو اب دیر نہ کرو۔ بوڑھا آگے بڑھ گیا۔ وہ لوگ اس کے پیچھے چلتے رہے۔ کچھ دور چلنے کے بعد انہوں نے بوڑھے کو جھکتے دیکھا اور ان سبوں نے بھی اس کی تقلید کی۔ کافی دور تک انہیں اسی طرح جھک کر چلنا پڑا۔ ان کے دونوں جانب اونچی اونچی جھاڑیاں تھیں۔
ایک جگہ بوڑھے نے ٹھہر کر رکنے کا اشارہ کیا اور زمین پر بیٹھ گیا۔ وہ لوگ بھی بیٹھ گئے۔ بوڑھا گھٹنوں کے بل چلتا ہوا عمران کے قریب آیا اور آہستہ سے بولا، ہم اس غار سے بہت قریب ہیں، اپنی رائفلیں تیار رکھو۔ ہو سکتا ہے، بہت کچھ ہو سکتا ہے، خون کی ندیاں بھی بہہ سکتی ہیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بالکل سناٹا ہو، لیکن تمہیں ہر خطرے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ ہم ہر طرح تیار ہیں، اگر اس کی نوبت آئی تو تم دیکھ ہی لوگے، میں دنیا میں اپنی بیوی کے علاوہ اور کسی سے نہیں ڈرتا۔ بوڑھا کچھ نہ بولا، وہ پھر چل پڑے۔ کچھ دور تک تو وہ اسی طرح جھکے ہوئے چلتے رہے، پھر بوڑھے کو سیدھا کھڑے ہوتے دیکھ کر انہوں نے بھی اپنی پوزیشن تبدیل کر لی۔ جی سامعین، آپ نے عمران سیریز کی نئی ایپیسوڈ سنی۔ مجھے یقین ہے کہ آپ ضرور اس سے محظوظ ہوئے ہوں گے۔ آپ کا قاری آپ سے اجازت چاہتا ہے، مگر جانے سے پہلے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اپنے دوستوں اور دیگر حلقہ احباب میں بھی اسے شیئر کریں۔ ملتے ہیں کچھ دیر کے بعد نئی ایپیسوڈ کے ساتھ۔